سے بات کر رہے ہیں. یہ صفحہ 40 ہے بیلنس شیٹ کا، اور اس میں انویسٹمنٹ کا کالم ہے صفحہ 11. اس میں فارن انویسٹمنٹس، ہم نے اس میں جو اے کے ڈی میں جو فنڈ میں پیسے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں ان کو نہیں اکاؤنٹ فار کیا، لیکن ایک پیرس میں جو نوٹ خریدے گئے ہوئے ہیں، نوٹ جو ہے سیکورٹی پیپر کو کہتے ہیں، $1 ملین کے. گلوبل ہیلتھ کیئر سیکٹر نوٹ جو ہیں یہ پھر ایک سیکورٹی پیپر ہے، اس کے $1 ملین، $2 ملین ہو گئے. تیسرا ایشین انڈیکس نوٹ ہیں، یہ بھی $1 ملین ہے. چوتھا جو ہے کلائمیٹ چینج نوٹ ہیں، یہ $1.5 ملین ہیں. یہ $4.5 ملین کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ سیکورٹیز میں کی گئی ہے ابراڈ، آؤٹ آف پاکستان. میں پھر ایمفیسائز کروں گا، یہ صدقات کے، فطرانے کے، زکوٰۃ کے اور کھالوں سے بیچے گئے جو پیسے جو ہیں ان کے، یہ پاکستانی قوم کے پیسے جو ہے باہر گئے، $4.5 ملین. اس کے بعد فائنل جو ہے شیئرز ان سنیبار انٹرنیشنل، $211 ملین جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی گئی، جو روٹ میں روپیز. یہ میں نے آپ کو روٹ پہلے بتا دیا ہے کہ پہلے برٹش ورجن آئی لینڈ میں ایک کمپنی، شیل کمپنی رجسٹر کروائی گئی. اس کمپنی نے ایک کمپنی جو ہے دبئی میں HBG کے نام پہ، اس میں پیسہ ٹرانسفر کیا، اور HBG نے شوگر لینڈ ایک کمپنی ہے، اس کے 3 ملین کلاس بی آرڈنری شیئرز $1 ایچ، یعنی $3 ملین کے شیئرز خریدے. اس کے بعد کیا ہوا، یہ 2008 کی بات ہے. 2009-2010 میں اگر آپ دوسرا پیج دیکھیں گے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو شوگر لینڈ کمپنی ہے، اس کمپنی نے اپنے لاسز ڈکلیئر کیے، اور آئندہ آنے والے 2 سالوں میں، 2009 میں اور 2010 میں 64% انہوں نے اپنی کمپنی کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ نقصان کی نظر کر دی. اب اس کمپنی میں عمران خان صاحب بھی بذریعہ شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لوگوں کے پیسے کی. لیکن اس بیلنس شیٹ میں شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل والوں کا جو ہے لاس نہیں شو ہوا. اگر میں کسی کاروبار میں پیسے لگاتا ہوں، وہ کاروبار جو ہے، وہ کمپنی جو ہے، کسی بینک کے شیئرز خریدتا ہوں، جب بینک جو ہے نقصان شیئر شو کرتا ہے تو میرے شیئرز کو بھی اتنا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، میرے حصے کو بھی اتنا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کمپنی نے 64% جو ہے اپنے شیئرز جو ہے نا وہ انہوں نے اگر آپ، یہ ایک چارٹ ہے، اس میں انہوں نے سنیبار جو ہے اس میں انویسٹمنٹ جو ہے شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل کی 10.52% ہے. اگر لاس بک کیا جائے تو جو اوریجنل انویسٹمنٹ ہے $3 ملین کی، وہ اب تقریباً $1.2 ملین رہ گئی ہوئی ہے. تو یہ صدقات کا، فطرانے کا پیسہ جو ہے تقریباً $2 ملین، $1.8 ملین جو ہے وہ نقصان کی نظر ہو چکا ہوا ہے. یہ ایک غلط بیانی ہے جو ان کے اس میں بیلنس شیٹ میں ہے. اگر آپ نوٹ پڑھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ یہ اس کا کیا ہوا. دیکھیں، ڈبل شاہ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے پیسے فلانی چیز کے لیے لینے ہیں، اور وہ کہتا تھا میں نے آپ کے لیے انویسٹمنٹس کے لیے پیسے لینے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ صدقے کا پیسہ مجھے دے دیں تو وہ آگے کوئی 420 کرتا ہے. ڈبل شاہ کے کاروبار میں زیادہ ٹرانسپیرنسی تھی، اور اس میں، اس ٹرانزیکشن میں ٹرانسپیرنسی کم ہے. عمران خان صاحب جو ہے ساری دنیا پہ الزامات لگاتے تھکتے نہیں ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو الزامات لگانا شروع کرتے ہیں. ذرا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی چارپائی کے نیچے بھی ذرا جو ہے وہ ڈانگ پھیر کے دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہے. یہ منی لانڈرنگ بھی ہوئی. پیسہ جو ہے یہاں سے جو باہر گیا، وہاں پہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں کویسچنز نہیں پوچھے جاتے.
وہ منی لانڈرنگ بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے سٹے میں، ریئل اسٹیٹ کے سٹے میں عمران خان صاحب نے لوگوں کے صدقات کے اور فطرانے کے اور زکوٰۃ کے پیسے لگا دیے اور سٹے میں ہار گئے۔ یہ میں مختصراً سٹوری بتا رہا ہوں کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے پرزیومبلی منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ پیسے باہر گئے۔ برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایک بینامی کمپنی کے ذریعے انویسٹمنٹ مسقط میں کی گئی براستہ دبئی ریئل اسٹیٹ کے سٹے میں، اس وقت کیونکہ ریئل اسٹیٹ بڑی بوم پہ تھی مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کے اندر، اور وہ سٹے میں پیسے آ گئے۔ 64% آف دیئر انویسٹمنٹ، 64% جو انویسٹمنٹ ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہم نے ایک سوالات تیار کیے ہیں جو آپ کو ہم نے جو دیا ہے، اردو کا جو پیپر ہے اس میں سوالات بھی ہیں۔ آپ کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے ہم عمران خان صاحب سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ بنامی کمپنیوں کے ذریعے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا سٹا جو ہے وہ عوام کی زکوٰۃ کے پیسے سے کھیلتے ہیں، کیا وہ اپنے پیسے اس سٹے پہ لگا سکتے تھے؟ اگر یہ اتنا سیف تھا یا اتنا پروفیٹیبل کاروبار تھا تو اپنے پیسے کیوں نہ لگائے؟ یہاں پہ اپنے 300-400 کنال میں سے کوئی 50 کنال 100 کنال بیچ کے وہ بھی لگا دیتے، پتہ لگتا ہے انہوں نے پرسنل رسک بھی لیا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری ٹرانزیکشن، اس میں ایک حرف یا ایک فگر بھی ہم نے خود نہیں ایڈ کی، یہ ساری کی ساری جو ہے بیلنس شیٹس جو ہیں شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ساری سیریز میں ایک صاحب ہے امتیاز حیدری، وہ ان کے ٹرسٹ کے ممبر بھی ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو جو ہے برٹش ورجن آئی لینڈ میں بھی ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ دبئی میں بھی ہیں، اور آگے بھی کمپنی میں ہر جگہ جو ہے ان کا نام آئے گا امتیاز حیدری صاحب کا۔ وہ ان کے ٹرسٹ کے ممبر بھی ہیں۔ 2010 میں انہوں نے اس کو ہٹا دیا، اس کے بعد جب یہ سارا ٹرانزیکشن، اور پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہے انہوں نے اپنی بیلنس شیٹ جو ہے وہ پبلش نہیں کی۔ آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل کی ویب سائٹ پہ لیٹسٹ موجود نہیں ہے۔ لاسٹ جو ہے 2010 31 دسمبر کی جو ہم نے آپ کو بیلنس شیٹ کے 2 صفحات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ تو مجھے ابھی میڈیا کے دوست بتا رہے تھے کہ 6:30 بجے ان کی پریس کانفرنس بھی ہے، یہ سوالات جو ہم نے ریز کیے ہیں ان سے پوچھیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوالات جو ہے تحریک انصاف والے نہیں، یہ سکینڈل جو ہے یا یہ سکیم جو ہے عمران خان صاحب نے، یہ تحریک انصاف کا سکینڈل نہیں ہے، یہ شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ اس سے کھیلا گیا ہے یہ سٹا۔ اس لیے یا تو عمران خان صاحب جواب دیں یا کوئی ٹرسٹ کا آدمی جو ہے آ کے جواب دے۔ پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ ہیں، ہمارے بھی اسلام دعا والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ لوگوں کے پیسوں سے کیا گیم کھیلی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کیا کھیل کھیل رہے ہیں، کدھر پیسے لوگوں کے انویسٹ کر رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ڈبل شاہ کے کاروبار میں زیادہ ٹرانسپیرنسی تھی، زیادہ شفافیت تھی۔ لوگ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ یا صدقات کا پیسہ اپنے بچوں کے نام، اپنے بزرگوں کے نام، اللہ کے نام پہ اپنی مذہبی فریضہ سمجھ کے جو ہے ایسے اداروں کو دیتے ہیں، اور وہ ادارے جو ہے وہ سٹے میں لگا دیں ریئل اسٹیٹ کے، اس سے زیادہ، اور پھر وہ کلیم کریں اپنی شفافیت کی، اپنا ایمانداری کی، اپنی انٹیگریٹی کی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ میڈیا ان سے سوال پوچھے، یا اگر میڈیا چاہے مجھے، ہم 3 یا 4 ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بلائے، ہم یہ سوال ان کو پوز کرتے ہیں اور وہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں کہ یہ جی نہیں جو بھی، اب میں کوئی یہ ان سوالوں کے جواب چاہیے ہمیں، یا کوئی ٹرسٹ کے ممبران آ جائیں ان کے جن کی اجازت سے یہ پیسہ باہر لے کے گئے ہوئے تھے۔ ٹرسٹ میں زیادہ تر عمران خان صاحب کی فیملی کے بندے ہیں یا ان کے ذاتی دوست ہیں۔ ایک شخص جو ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے، ایک اور ٹرسٹ وہ چلا رہے ہیں، اس کے پچھلے سال 1.5 سال میں 4 چیف ایگزیکٹو انہوں نے بدلے ہیں۔
جو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ انہوں نے شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل کل 4 کروڑ روپیہ میرے شہر سے لے کے گئے ہیں. میں نے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا پہلے بتا دیتے. میں نے کہا نا, آپ نے اپنی نیک نیتی سے دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. لیکن عمران خان صاحب نے تو اللہ تعالیٰ کے قبول کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی. انہوں نے وہ پیسہ جو ہے یہاں لگایا ہے, اور اس ساری ٹرانزیکشنوں میں جو $4.5 ملین جو ہے انہوں نے سیکورٹیز میں انویسٹ کیا ہے, جو اس میں انویسٹ کیا ہے, سٹے میں انویسٹ کیا ہے, ریل اسٹیٹ کے, اس سب میں کمیشنیں پے ہوئی ہیں. جن جن اداروں کے ذریعے یہ پیسہ انویسٹ ہوا ہے ان کو کمیشنیں پے ہوئی ہیں. کوئی بھی ادارہ جو ہے مفت کام نہیں کرتا, چاہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہو جائے, ان کے لیے تو ہر چیز جائز ہے, وہ تو کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے آگے. تو یہ آپ اس کا مطالعہ بھی کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی سوال. جی میں اس میں سر آپ بالکل اگر لنڈن کی بات کرتے ہیں, جس نے بھی خریدے ہوئے ہیں, میں نے خریدے ہوئے ہیں, مشاہد اللہ نے خریدے ہوئے ہیں, یا پرویز رشید یا آسم نے خریدے ہوئے ہیں, یا کسی نے بھی خریدے ہوئے ہیں, 5 پاؤنڈ لگتے ہیں کمپنی آفس میں. آپ جمع کرائیں لنڈن, وہ ساری ڈیٹیل آپ کو دے دیں گے کہ پلازا کس کا ہے. کوئی لمبی بات نہیں ہے. لیکن اس پارٹی میں تو سارے ریل اسٹیٹ کے کاروباری ہیں, یا یہ فطرانے کے کاروباری ہیں. وہ ایک گانے والا ہے, وہ بھی جمع کرتا رہتا ہے پیسے ہسپتال چلانے کے لیے, یہ بھی جمع کرتے ہیں پیسے ہسپتال چلانے کے لیے, اور جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آپس میں ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتی ہے. یہ سارے سٹے باز ہیں. کن لوگوں کے ہاتھوں میں سیاست جا رہی ہے, کون لوگ جو ہے یہ مینٹل کلیم کر رہے ہیں, کون لوگ جو لیڈرشپ کلیم کر رہے ہیں اس ملک کی, کہ یا وہ سٹے باز ہیں. آپ نے ہماری لیڈرشپ کے متعلق اگر کہا ہے 100% بتائیں, ہم جواب دیں اس کے لیے. آپ ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں اگر ہم نے کوئی اس قسم کی ریگولیرٹی کی ہے. ہم تو آپ کو ثبوت دے رہے ہیں ان کے اپنے کاغذات سے, کوئی اسپیکولیٹ نہیں کر رہے, کوئی پرزیوم نہیں کر رہے, کوئی ازمپشنز نہیں ہیں, یہ فیکٹ ہے. ہم نے آپ کو بیلنس شیٹ کے وہ صفحات بھی پکڑا دیے جس میں ساری انویسٹمنٹس درج ہیں. جی 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 بالکل. وہ اگر وہ چاہیں تو میں بالکل ان کو چاہیں تو براہ راست بھی ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. ایسا تو سلا ہے. دیکھیں ہم نے آج میری بات سنیں, ہم نے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ سوال بغیر نام لیے چیئرمین نیب سے پوچھا کہ ایک خیراتی ادارہ یا ایک ادارہ جو اس قسم کے فنڈز کے اوپر چل رہا ہو اور وہ اس قسم کی انویسٹمنٹس کرے, سٹے والی اسپیکولیٹو انویسٹمنٹس کرے, تو کیا وہ آپ کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل دیتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس کو پہلے لیٹس ڈسکس اٹ آن میڈیا. وہ وقت بھی آئے گا تو ضرور کورٹ میں بھی جائیں گے. اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اگر اس کے کسی ادارے کے ذریعے ہو سکی وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی دروازہ جو ہے ایسا نہیں چھوڑیں گے جو کھٹکھٹائیں گے نہیں. دیکھیں جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسٹیٹ بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے جس میں وہ سارا پیسہ گیا تھا. آپ میرے بھائی کب صحافت شروع کی تھی آپ نے؟ 15 سال پہلے. اس کا مطلب مشرف کے دور میں تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے $350 ملین کھایا ہوتا تو مشرف ہمیں چھوڑتا؟ $320 ملین اس اکاؤنٹ میں آئے تھے. جی بالکل, میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر آپ مجھے دیں. میں یہ رپورٹ آئی ہوئی ہے, اسمبلی کا کویشچن ہے, یہ اسمبلی کا کویشچن ہے. جی 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 جی. یہ نیشنل اسمبلی میں مشرف صاحب کے زمانے میں سوال ہوا تھا, پھر یہ سوال ابھی بھی 2 دفعہ نیشنل اسمبلی میں ہو چکا اور اس کا جواب نیشنل اسمبلی میں دیا گیا حکومت کی جانب سے. مشرف صاحب نے بھی دیا تھا, شوکت ترین صاحب نے دیا تھا, اور ابھی بھی دیا گیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس. آپ نیشنل اسمبلی کے سوال جو ہیں ان کا ملاحظہ کر لیجیے گا. دوسرا 2002-2001 کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں, اس میں بھی اس رپورٹ کے سارے پیسوں کا ذکر ہے.
یہ بچکانہ بات نہیں ہے کہ وہ پیسے نواز شریف صاحب کی جیب میں نہیں آئے تھے, بینکوں میں جمع کیے گئے تھے اور سرکاری اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے. ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, وہ سارا سوال بھی اور جواب. جی نہیں دیکھیں وہ کمپلشن ہے, وہ کمپلشن ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کور اس کا, ہم تو اس بیلنس شیٹ میں اگر یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ لیجٹمیٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی تو بالکل ٹھیک تھا, یا لیجٹمیٹ طریقے سے. ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ سوال نہیں ہم اٹھا رہے ہیں, ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کس طرح گیا یہ بتایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اسپیشل جو ہے وہ وہیکل جو ہے ٹرانزیکشن کے لیے بنانے کی برٹش ورجن آئی لینڈ میں کیا ضرورت تھی, کیا وجہ تھی, کیوں گئی. تیسرا ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جس پرپز کے لیے یا جس مقصد کے لیے پیسہ دیا گیا تھا وہ پرپز جو ہے ڈیفیٹ ہوتا ہے جب آپ سٹے بازی میں. یہ نہیں ہے کہ وہ بھی پچھلے 2 سال سے جو ہے متفکر ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ ہم کس طرح اس کو جو ہے کور کریں, وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ پیسہ ڈونیشن میں آ چکا ہوا تھا, یہ پیسہ انویسٹ ہو چکا ہوا تھا. پرہیپس اس وقت یہ فورسی نہیں کیا گیا تھا کہ اس پہ لاس ہو جائے گا. ان کا خیال تھا مارکیٹ چڑھ رہی ہے, پروفٹ ہوگا, سارے کمائیں گے, بیچ میں ٹرسٹ بھی پیسہ کمائے گا اور یہ بات جو ہے یہ آنی جانی ہو جائے گی. لیکن مصیبت تو اس وقت پڑتی ہے جب نقصان ہو جاتا ہے, تو اس لیے یہ ڈکلیئر ہو گیا. جی بالکل جی ہم نے چیک کیا جی, یہ زمین جو ہے کہیں پہ موجود ہے مسقط میں جس میں یہ ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اس زمین پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی. 2009 میں کنسٹرکشن سٹارٹ ہونی تھی, اس میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی. پروجیکٹ جو ہے آج بھی اسی لیول پہ ہے جس دن روز اول تھا, اور اس میں کوئی جو ہے اس میں پروگریس نہیں ہوئی. کنسٹرکشن کے لیے ایک لی گئی ہے وہاں پہ کوئی انہوں نے جس طرح یہاں پہ بیریئر ٹاؤن بنتا ہے وہاں پہ کوئی اس قسم کی چیز ہوگی, بیریئر ٹاؤن ٹائپ جو ہے جس میں یہ پیسے لگانے ہوں. وہاں پہ کوئی اس بیریئر ٹاؤن کے مالک ٹھیکیدار جو ہیں ان کو جیسا کوئی بندہ مل گیا ہوگا. میں ایسے نام لیتے میں تو ویسے بھی ڈرتا ہوں, تو ہی لے سکتے ہیں. جی بالکل لے جائیں, 100% لے جائیں, بالکل 100% لے جائیں. چاہتے ہیں کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا لے جائیں کورٹ. تو چاہتے ہیں کہ وہ کورٹ میں لے جائیں, فوراً لے جائیں. بسم اللہ کریں جی. آپ فرمائش کرتے رہیں گے, ہم کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہیں گے. ایسا اس سے کیا دل. دیکھیں جی یہ تو ایک فیکٹ ہے. اگر کوئی آپ جس طرح 1-2 سوالات ہوئے ہیں, اگر کسی نے ہمیں نقص دیکھا ہے یا ان کی انفارمیشن میں جو ہے وہ ہم سے سوال کریں گے, ہم اپنے مخالفوں سے سوال کریں گے. سارا دن پیپلز پارٹی سے بھی سوال کرتے رہتے ہیں, ان کے پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں. اس کا تعلق خالد صاحب کم ہوتے ہوئے پیسوں سے, بڑھتی مقبولیت سے نہیں. جو دیکھیں نا 21 کروڑ انہوں نے دیا, جو سرکار کا فطرانے کا 21 کروڑ اور مالیت پراپرٹی کی 9 کروڑ ہے. تو یہ جو 12-13 کروڑ ختم ہوا, ہم اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اس وقت مقبول بات یہ ہے, باقی تو فیصل آباد, گجرانوالہ, پشاور میں اور یہ G9 میں مقبولیت دیکھ لی. ارے یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھیں, یہ الیکشن میں بھی ایشو بنتی ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ الیکشن میں ایشو بنتے ہیں, ایک شخص کی یا ایک لیڈر کی, اور ایک جو کلیم کرتا ہو اتنی میسو پاپولیرٹی, یہ اس کی کریڈیبلٹی یا یہ اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے ایک صدقے کے یا زکوٰۃ کے فنڈز کو اس طرح مینیج کر رہے ہیں
تو وہ پاکستانی خزانے کو کس طرح مینج کریں گے یا اس کے تقدس کا کتنا خیال رکھیں گے. اول تو اس کے امکانات جو ہیں میرا خیال ہے بڑے معدوم ہیں, اور لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو اس فیکٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ غلط بات ہے جی. اگر یہ آج غلط ہے تو اس دن بھی غلط ہوگی. یہ اسی سبجیکٹ پہ رہ گئے کیونکہ میرے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ سونامی کا رخ جو ہے انہوں نے مسقط کی طرف بھی کر لیا ہے, وہاں پہ سونامی زمینیں لینی شروع کر دیا ہے, اور سونامی بنامی یہ اور اس کے بعد بدنامی آئیلینڈ میں آئے گا. اب سونامی اس کے بعد یہ بنامی جس کے ذریعے انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اور اس کے بعد بدنامی. اگر یہ پیسہ جو ہے یہ نہ آ سکا پاکستان واپس جو ہے, ٹرسٹ کا پیسہ دیکھیں نام ہے ٹرسٹ, اعتماد. پیسہ کسی نے دیا ہے وہ ایک ٹرسٹ پہ دیا ہے, اعتبار کر کے دیا ہے, اعتماد کر کے دیا ہے کہ میرا پیسہ جو ہے کینسر کے مریضوں پہ لگے گا. اس کے ذہن میں نہیں تھا یہ مسقط میں جا کے جو ہے وہ زمین کے سٹے پہ لگے گا. ہم صرف یہی سوال پوچھتے ہیں. اور یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قومی مسئلہ ہے. اس قوم کا پیسہ ہے, غریب لوگوں کا پیسہ ہے, صدقوں کا پیسہ ہے. اس میں پارٹی پولیٹکس نہیں ہے. بڑا شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اچھا ہاسپٹل ہے, ہم اس کی ترقی کے لیے دعا گو ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے فنڈز جو ہیں جو لوگوں نے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل کو دیے ہیں اس کو واپس آئیں. عمران خان صاحب نے کوئی بیچ میں غلط فیصلے کیے ہیں تو ان غلط فیصلوں کی جو خمیازہ جو ہے وہ ٹرسٹ کو نہیں بھگتنا چاہیے, عمران خان کو ذاتی طور پہ بھگتنا چاہیے. یہ شوکت خانم ٹرسٹ کی بیلنس شیٹ پہ نہیں آنا چاہیے. یہ لاس جو ہے یہ ان کی پرسنل بیلنس شیٹ پہ آنا چاہیے. جی دیکھیں $4.5 ملین تو جو ہے وہ تو نوٹس میں ہے. نوٹس جو ہے وہ سیکورٹی پیپر کو کہتے ہیں, وہ بھی باہر ہے, ملک سے باہر ہے. وہ فرانس میں ہوئی ہے اس کا بیشتر حصہ $4.5 ملین. اس پہ کتنا لیکن جو مسقط میں 211 ملین روپے ہے. آپ پڑھیں یہ جو پیج ہے نا, یہ جو میں نے آپ کو دیا ہے, اس میں یہ 11.5 جو ہے نا, اس میں نوٹ جو ہے اس کے آگے 211 ملین ہے. اور اس کمپنی نے جس کمپنی میں یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے گریجولی اپنی انویسٹمنٹ جو ہے نا 2 سال میں ریڈیوس کی ہے. 64% کی امپیئرمنٹ انہوں نے لی ہے, لاس لیا ہے. میرا خیال ہے آئندہ دور میں فیصلے ہو ہی جایا کریں گے, اتنا لمبے نہیں لٹکیں گے. لیکن وہاں بھی جو ڈبے اٹھائے گئے ہیں وہ بھی ہم نہیں بھیجے ہوئے تھے نا ڈبے, وہ سارے ثبوت ہم نے اکٹھے کیے تھے. اس جگہ کا معائنہ بھی کیا ہم نے. دیکھیں ان میں ان کے عزیز ہیں اور ان کے اوپر ان کی تصویر ہے. کہنے دیں ہمیں ہمارے پاس ٹرسٹیز نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ایک فائنانس کمیٹی نے کی تھی, اور ٹرسٹ کے بعض ممبران نے اس انویسٹمنٹ کی مخالفت بھی کی تھی, اور فائنل اپروول جو ہے عمران خان صاحب نے اس انویسٹمنٹ کی تھی. اور امتیاز حیدری صاحب جو ہے اس وقت ٹرسٹ کے ممبر تھے, جن کے ذریعے جن کی کمپنیوں کے ذریعے جو ہے یہ ساری انویسٹمنٹ ہوئی. بہت شکریہ جناب.